یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا عید کا سوٹ ہے یہ، کوئی فرش صاف کرنے والا کپڑا نہیں۔ شاہ کی دہاڑ نے پوری حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ اوہ، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ یہ آپ کا سوٹ یہاں پڑا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اماں بھی نے پرانا کپڑا رکھا ہے الماری صاف کرنے کے لیے۔ ایمن نے بڑی معصومی سے آنکھیں جھپکائی، مگر اس کی شرارتی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ حادثہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سوٹ میں نے عید کے پہلے دن کے لیے رکھا تھا، اب میں کیا پہنوں گا؟ تمہارا یہ دوپٹہ؟ شاہ زیب غصے سے اس کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ پہن لیں، ویسے بھی آپ پر بندر والی لک زیادہ جچتی ہے، دوپٹہ اڑ کر شاید انسان لگنے لگے۔ ایمن نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو نکچڑی! شاہ زیب نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایمن سنبھل نہیں سکی اور سیدھی اس کے سینے سے جا چھوڑے مجھے، بدتمیز کہیں کے۔ ایمن نے تڑپ کر نکلنا چاہا، مگر شاہ زیب کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی تھی۔ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ ایمن نے لرزتی آواز میں سرگوشی کی، اس کی وہ ساری منہ پھٹ والی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دیکھ لینے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نکچڑی کس کی قید میں ہے۔ شاہ زیب نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، اور پھر اچانک اسے چھوڑ دیا۔ ایمن کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی سے باہر نکلی ہو۔ وہ بنا مڑے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اگر یہ کڑاہی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو پاؤں جل جاتا تمہارا۔ ایک بھاری اور کرخت آواز کچن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی تو ایمن نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ سامنے شاہ زیب کھڑا تھا، اس کی گہری بری آنکھیں غصے اور فکر کے ملے جلے تاثرات دے رہی تھی۔ اس نے سفید کرتا پہن رکھا تھا جس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، اور ماتھے پر بکھرے بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی نیند سے بیدار ہو کر سحری کے لیے آیا ہے۔ میں سنبھال لوں گی آپ کو، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے جواب دیا، اور دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سنبھال لیتی تو یہ پراٹھا کوئلہ نہ بنتا۔ اس نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور ایمن کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ کچن میں پھیلی تپش اور شاہ زیب کے وجود کی خوشبو نے ایمن کا سانس روک دیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں زویا کو بلا لیتی ہوں، وہ میری مدد کر دے گی۔ اسے نظریں جھکائے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ زیب کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ زویا سو رہی اور سحری میں صرف 20 منٹ باقی ہے، اب جو بنے گا میں خود بناؤں گا۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ سے چمٹا چھینا اور اسے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ ایمن خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس کی نظریں شاہ زیب کے مضبوط ہاتھوں پر تھی جو بڑی مہارت سے پیڑے بنا رہے تھے۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہیں وہ بچپن میں تھام کر چلتی تھی، مگر اب ان کے درمیان انا کی ایک ایسی دیوار تھی جسے گرانا دونوں کے لیے محال تھا۔ کب تک یوں خاموش رہ کر اپنا آپ جلاتی رہو گی؟ شاہ زیب نے پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے اچانک پوچھا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ بولنے سے اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایمن نے کچن کی کھڑکی سے باہر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی جسے وہ اندھیرے میں چھپانا چاہتی تھی۔ رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب ان میں اعتبار نہ ہو۔ اس نے پراٹھا پلٹا اور ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اور تم نے تو مجھ پر کبھی اعتبار کیا ہی نہیں ہے ایمن، اعتبار کرنے کا موقع کب دیا ہے آپ نے؟ اس نے پلٹ کر شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت رمضان کی مبارک سائتوں کا سکون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، مگر ان دونوں کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ابھی تکرار کا وقت نہیں ہے، سحری کرو اور آرام کرو، کل سے تاخیراتیں شروع ہو رہی ہیں۔ حویلی میں ویسے بھی بہت کام ہوں گے۔ شاہ زیب نے پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سباٹ لہجے میں کہا، اور کچن سے باہر نکل گیا۔ ایمن وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اچانک سے اسے یاد آیا کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، وہ راتیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، بس آنکھوں سے دو آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ حویلی کے براؤندے میں لگی لالٹین کی مدھم روشنی فرش پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔
دور کہیں سے مسجد میں سحری کے ختم ہونے کا اعلان گونج رہا تھا۔ شاہ زیب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں نیچے صحن میں لگے اس درخت پر تھی جہاں ایمن اکثر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے محسوس کر رہی ہے، لیکن دونوں کی انا نے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈال رکھی تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ اور پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اگر اتنی ہی ہمت نہیں ہے تو کچن میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جا کر کمرے میں آرام کرو۔ شاہ زیب نے افطاری کے لیے پھل کاٹتے ہوئے ایمن کو دیکھا جو گرمی اور روزے کی شدت سے تھوڑی نڈھال لگ رہی تھی۔ شاہ زیب کو شروع سے کوکنگ کا شوق تھا، اسی لیے وہ خاص موقعوں پر کچھ ضرور بناتا تھا۔ آپ کو میری ہمت ناپنے کا شوق کب سے ہو گیا؟ روزہ مجھے لگا ہے آپ کو نہیں، اس لیے اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھے، ایمن نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور بیسن گھولنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی اور چہرہ تپش سے گلابی ہو رہا تھا۔ میری نصیحتوں کی قدر تمہیں تب ہوگی جب تم سر چکرا کر یہیں فرش پر گر جاؤ گی۔ ابھی جاؤ یہاں سے، باقی کام میں دیکھ لوں گا۔ اس نے چوری میز پر رکھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی قداور روبدار شخصیت نے ایمن کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ گروں گی تو گر جاؤ، آپ کے سہارے کی امید تو ویسے بھی نہیں ہے مجھے۔ اسے نظریں اٹھا کر شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصے کی ایک لہر دوڑی تھی۔ تمہاری یہ زبان ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی ایمن، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ وہ اس کی فکر کر رہا ہے اور وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ قیمت چکانا تو میں نے بچپن سے سیکھا ہے شاہ زیب بھائی، اس نے بھائی کے لفظ پر جان بوجھ کر زور دیا جس نے شاہ زیب کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ شاہ زیب کو اس کے منہ سے یہ لفظ زہر لگتا تھا۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں دسترخوان بچھ چکا تھا۔ پکوڑوں کی خوشبو مال میں خاص رونق پیدا کر رہی تھی۔ گھر کے باقی لوگ بھی جمع ہونے لگی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو حویلی کے شور پر بھاری تھی۔ شربت میں چینی تھوڑی کم ہے، یا شاید تمہارے لہجے کی کڑواہٹ اس میں گھل گئی ہے۔ شاہ زیب نے پہلا گھونٹ بڑھتے ہی ایمن کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ لہجہ ان لوگوں کے لیے کڑوا ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایمن نے کھجور اٹھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر دعا میں مصروف ہوگی۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمن کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی اندر سے اتنی ہی ضدی تھی۔ افطاری کے بعد جب سب لوگ نماز کے لیے اٹھے تو شاہ زیب نے اسے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر روک لیا۔ آج پہلی طاق رات ہے، سنا اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس نے گزرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں قسمت میں نہ ہو تو وہ دعاؤں سے بھی نہیں ملتی۔ ایمن نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا، مگر اس کی آواز میں ایک لرزش تھی جسے شاہ نے محسوس کر لیا تھا۔ رات کا سناٹا حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ شاہ زیب جماعی نماز پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے مگر ہونٹ ساکت تھے۔ وہ کیا مانگ رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دوسری طرف ایمن اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی آسمان میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کرنا، اس نے بہت دبی آواز میں کہا اور پھر بیڈ پر آ گئی۔ ابھی سے حویلی میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی اور چوڑیوں والی اندر داخل ہوئی۔ ایمن بھی اسی طرف دوڑ گئی تھی۔ رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں دھوپ میں چمک رہی تھی، جیسے عید کی خوشیوں کا پتہ دے رہی ہوں۔ مجھے یہ ہری چوڑیاں بہت پسند ہیں، مگر میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ ایمن نے ایک ہری چوڑی اٹھاتے ہوئے افسردگی سے کہا، ہری چوڑیاں تمہارے ہاتھوں پر بہت جچیں گی، لاؤ میں پہنا دوں۔ شاہ زیب نے اچانک اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ ایمن کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ آپ کو چوڑی پہنانا آتا ہے؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ انسان کو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑی مہارت سے چوڑی اس کے ہاتھ میں پہنائی
اس کی انگلیاں ایمن کی کلائی کو چھو رہی تھی، جیسے کوئی پرسکون لہر ہو۔ ایمن ساکت کھڑی رہی تھی۔ رات کا سناٹا حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ایمن اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی چوڑیوں کی کھنک سن رہی تھی جب اس کے ہاتھ میں سج چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے محسوس کر رہی ہے، لیکن دونوں کی انا نے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈال رکھی تھی کہ کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ اگلی صبح جب ایمن نے ضد کی تو اسے پھر سے شہر جانا ہے کیونکہ وہ اب بھی کچھ خریدنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے بڑوں سے اجازت ملتی، شاہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ ہرگز لے کر نہیں جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور لے جانے والا تھا ہی نہیں۔ تو اسی وقت ایمن نے بھی دل میں سوچ لیا کہ وہ بدلہ لے کر رہے گی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا عید کا سوٹ ہے، یہ کوئی فرش صاف کرنے والا کپڑا نہیں۔ شاہ زیب کی دہاڑ نے پوری حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا سفید کلف لگا کرتا تھا جس کے دامن پر اب نیلے رنگ کے بڑے بڑے دھبے نمایاں تھے۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آپ کا قیمتی لباس یہاں پڑا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اماں بی نے پرانا کپڑا رکھا ہے الماری صاف کرنے کے لیے۔ ایمن نے بڑی ہی معصومیت سے آنکھیں جھپکائی، مگر اس کی شرارتی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ حادثہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سوٹ میں نے عید کے پہلے دن کے لیے رکھا تھا، اب میں کیا پہنوں گا؟ تمہارا یہ دوپٹہ؟ شاہ زیب غصے سے اس کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ پہن لیں، ویسے بھی آپ پر بندر والی لک زیادہ جچتی ہے۔ دوپٹہ اڑ کر شاید انسان لگنے لگی۔ ایمن نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو نکچڑی، شاہ زیب نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایمن سنبھل نہیں سکی اور سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے وجود سے آنے والی خوشبو نے ایمن کے حواسوں کو ایک لمحے کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ چھوڑے مجھے، بدتمیز کہیں کے۔ ایمن نے تڑپ کر نکلنا چاہا مگر شاہ زیب کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی گہری نظریں ایمن کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی ایمن خان۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا سوٹ خراب کرو گی اور میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا؟ اس کا لہجہ اب دھیما مگر حد درجہ سحر انگیز ہو گیا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ایمن کو اس کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایمن کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے شاہ زیب کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے پر گری ایک لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے ہٹایا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر ایمن کے لیے آگ جیسا تھا۔ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ ایمن نے لرزتی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی وہ ساری منہ پھٹ والی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دیکھ لینے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نکچڑی کس کی قید میں ہے۔ شاہ زیب نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا اور پھر اچانک اسے چھوڑ دیا۔ ایمن کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی سے باہر نکلی ہو۔ وہ بنا مڑے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں؟ اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا مگر اس کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی وہ اتنا ہی اس کی روح میں اترتا جائے گا۔ حویلی کے بڑے دلان میں عید کی تیاریوں کا شور تھا مگر شاہ زیب کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ اسے شور سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بالکونی کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے نیچے صحن میں کھڑی ایمن کو دیکھ رہا تھا جو گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ نکچڑی، اگر تمہارا یہ ہنسنا بولنا ختم ہو گیا تو ذرا ادھر آؤ۔ شاہ زیب کی گرجدار آواز نے صحن کی ساری رونق کو ایک لمحے کے لیے بریک لگا دی۔ ایمن نے ہڑبڑا کر اوپر دیکھا۔ شاہ زیب کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے گہرا نیلا کرتا پہن رکھا تھا جس کے کالر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جو اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں مصروف ہوں، خود آ کر بات کر لے، ایمن نے برابر کا جواب دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شاہ زیب کو اس کا جواب دینا کتنا ناگوار گزرتا ہے
اگلے لمحے سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور شاہزیب کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ دوسری لڑکیاں ڈر کے مارے ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ اب صحن میں صرف وہ دونوں تھے۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ہے نا؟ شاہزیب نے اس کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ ایمن کی کلائی میں چوڑیاں ٹوٹنے لگی۔ میرا بازو چھوڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایمن نے تڑپ کر نکلنا چاہا مگر شاہزیب کی گرفت کسی شکنجے کی طرح تھی۔ اس نے ایمن کو کھینچ کر اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے فضول شور پسند نہیں، پھر کیوں میرے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں موجود تپش ایمن کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ میں آپ کے اعصاب پر سوار نہیں ہوں، آپ خود میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جائیں کسی اور پر اپنا یہ سرداری روب جھاڑے، میں آپ کے غلام نہیں ہوں۔ اس نے ہمت جمع کر کے شاہزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو شاہزیب کی نظریں ایمن کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس کا غصہ ایک پل میں کسی اور ہی جذبے میں بدلنے لگا تھا۔ اسے اپنی گرفت تھوڑی نرم کی مگر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ ایمن کی کلائی سے پھسلتا ہوا اس کی ہتھیلی تک آ گیا تھا۔ تمہارے یہ ہاتھ ان پر مہندی نہیں لگی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے ایمن کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں لگی اور میں لگاؤں گی بھی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاہزیب نے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر لیا۔ ایمن کا سانس رک گیا تھا۔ لگانا اور ایسا رنگ لانا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندیا جائے۔ اس نے سرگوشی کی اور ایمن کو وہیں ششو پنج میں چھوڑ کر لمبے ڈھک بیٹھتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کی چھت پر چاند رات کا سما تھا۔ سب چاند دیکھنے میں مصروف تھے مگر ایمن اکیلی منڈیر کے پاس کھڑی مہندی کی خوشبو محسوس کر رہی تھی جب اس کے ہاتھوں پر رچ چکی تھی۔ اسے شاہزیب کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، دیکھنے والے کی آنکھیں چندیا جائیں۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو سامنے شاہزیب کھڑا تھا، سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھرتا ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی ایمن کے ہاتھوں پر تھی۔ دکھاؤ، اس نے مختصر حکم دیا۔ کیوں دکھاؤں؟ ایمن نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نکچڑی ہوں، پھر آپ کو کیا دلچسپی؟ شاہزیب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے منڈیر کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینکا اور ایمن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لیمپ کی روشنی میں لے آیا۔ مہندی کا گہرا رنگ ایمن کی گوری رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ رنگ تو بہت گہرا چڑھا ہے۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا تھا۔ ایسا رنگ تبھی چڑھتا ہے جب کسی کے دل میں آگ لگی ہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ایمن نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ایمن کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اور پھر اگلے لمحے جب ان دونوں کو ہوش آیا تو ایمن فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلا دن عید کا تھا جو ان دونوں کا بورنگ سا گزرا تھا۔ عید کے دوسرے دن حویلی میں اچانک گہما گہمی بڑھ گئی۔ حویلی کے بڑے برآمدے میں کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں گاؤں کے ایک معزز گھرانے کی گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ وہ لوگ ایمن کا رشتہ مانگنے آئے تھے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سب لوگ بڑے ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ جب مہمانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا نیک اور ہمارا پرانا ملنے والا ہے۔ جب یوسف خان نے کہا تو شاہزیب کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ زور سے میز پر گر گیا۔ ایمن نے پلٹ کر شاہزیب کو دیکھا۔ اسے امید تھی کہ وہ دہاڑے گا، منع کرے گا مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ایمن کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے روکا کیوں نہیں؟ کیا اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو جھنجھوڑا۔ چلا جائے وہ بندر، کسی سے بھی شادی کر لے، میں بھی اس کے بغیر مر نہیں جاؤں گی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں شاہزیب تنہا کھڑا تھا۔ فضا میں شام کی خنکی بڑھ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک تپتا ہوا لاوا ابل رہا تھا۔
ڈرائنگ روم میں ہونے والی باتوں کی گونج اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اچانک اس نے پوری قوت سے اپنا دایاں مکہ دیوار پر مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے جوڑوں سے خون کی باریک دہاڑ بہہ نکلی، مگر اسے درد کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ سینے میں اٹھنے والی کسک یہ جسمانی چوٹ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ شاہ زیب، یہ کیا پاگل پن ہے؟ علی جو اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچتا تھا اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اپنے آپ کو ختم کر لو گے کیا؟ علی، وہ لوگ اسے دیکھنے آئے ہیں، وہ اسے لے جائیں گے۔ شاہ زیب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ نکچڑی، وہ ضدی لڑکی جو صرف مجھ سے لڑنا جانتی ہے، وہ کسی اور کی تابعداری کیسے کرے گی؟ مجھے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک اور مکہ دیوار پر مارنا چاہا، مگر علی نے اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ تو پھر جا کر بولو بڑے ابا سے، کیوں اپنی انا کے پیچھے اسے کسی اور کی جولی میں ڈال رہے ہو؟ جاؤ اور کہہ دو کہ تمہیں ایمن سے محبت ہے۔ محبت؟ شاہ زیب ہنسا۔ علی، میں نے ہمیشہ اسے جتایا کہ وہ مجھے زہر لگتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے نکچڑی اور پاگل کہا ہے۔ اب میں سب کے سامنے اعتراف کیسے کروں کہ وہ پاگل لڑکی میری زندگی بن چکی ہے؟ میری انا مجھے روک رہی ہے۔ تمہاری انا تمہیں لے ڈوبے گی شاہ زیب۔ علی نے اسے جھنجھوڑا۔ شاہ زیب نے دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس کا خون آلود ہاتھ اب شدت سے تپ رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنو، وہ جو شہر سے گاڑی آ رہی ہے نا، اس کا نمبر میں تمہیں بھیج رہا ہوں، حویلی کی طرف۔ آنے والے سارے راستے بند کر دو۔ کوئی بہانہ بناؤ، راستہ خراب ہونے کا کہو یا کچھ بھی، بس وہ گاڑی یہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ یہاں پہنچ گئی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے فون کاٹ کر دور گھاس پر پھینک دیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے اس فیصلے سے اسے عارضی سکون ملا ہو۔ وہ یہی نہیں جانتا تھا کہ دیوار کی دوسری طرف اماں بھی یہ سب سن کر ساکت کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سی تسلی بھی۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو بارش کی ہلکی پھوار شروع ہوگی۔ ایمن اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شاہ زیب نظر آیا جو ابھی صحن کے کونے میں بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر بندھی سفید پٹی اب خون سے گلابی ہو چکی تھی۔ ایمن کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ایک چھتری اٹھائی اور دبے پاؤں صحن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، پٹی گیلی ہو رہی ہے اور آپ کو بخار ہو جائے گا۔ اس نے شاہ زیب کے سر پر چھتری تانتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ شاہ زیب نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے ڈھلک رہی تھی۔ اس نے ایمن کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں چھتری تھی اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو خوش ہوگی کہ اب اس بندر سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ ایمن نے لرزتی آواز میں کہا۔ شاہ زیب نے چھتری ایک طرف پھینکی اور ایمن کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے وجود میں بھیج لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ میں ان دونوں کے دل ایک ہی ترتیب سے دھڑک رہے تھے۔ یہ انا کی پہلی شکست تھی جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ شاہ زیب کا پارا عید کے تیسرے دن سے 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب اماں بیگ نے سالن کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے بے رخی سے اسے پرے دھکیل دیا۔ کیا ہوا شاہ زیب؟ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں تم ہر وقت ابل رہے ہو۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شوکت خان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بابا، سائیں، بس مجھے یہ حویلی کا شور اور لوگوں کا ہجوم زہر لگ رہا ہے۔ اور اماں، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آیا کرے۔ کل میری فائلیں کسی نے چھیڑی ہیں۔ اس نے غصے سے ایمن کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے کا کپ تھامے ہوئے تھی۔ میں نے نہیں چھیڑی آپ کی فائلیں، اور اگر چھیڑ بھی دی تو کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ ایمن نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، حالانکہ اس کا دل شاہ زیب کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ کر بری طرح کڑ رہا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے نکچڑی۔ شاہ زیب کرسی پیچھے گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز اتنا اکھڑا تھا کہ پورے دسترخوان پر خاموشی چھا گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔
کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اما بی نے اسے ہال میں روک لیا۔ شاہزیب یہ تماشا کیا ہے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو صاف کیوں نہیں کہتے؟ کیوں سب پر اپنا غصہ نکال رہے ہو؟ کون سا رشتہ اماں؟ میں نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی رشتہ منظور نہیں۔ وہ دہاڑا مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک انجانی بے بسی تھی۔ اچھا تو پھر کل رات دیوار پر مکے مار کر کس کا غم منا رہے تھے؟ اما بی کے اس اچانک سوال پر شاہزیب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا مگر کانوں کی لوئیں سرخ ہونے لگی تھی۔ میں بس پریشان تھا۔ وہ نظریں چرانے لگا تھا۔ اما بھی مسکرائی اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا زبان سے تو تم اسے نکچڑی کہتے ہو مگر تمہاری آنکھیں بتاتی کہ وہ تمہاری روح کا حصہ بن چکی ہے۔ جاؤ اپنی انا کو تھوڑا آرام دو، میں تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں۔ شام تک حویلی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ بیگم کی بات سن کر شوکت خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا۔ جب ایمن کی ماں نے آ کر اسے بتایا کہ بیٹا شاہزیب سے تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے تو ایمن ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو ایمن اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی شیشے کے سامنے بال سلجھا رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ شاہزیب نے اتنی آسانی سے سب کچھ اپنے حق میں کر لیا۔ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ آئینے میں سے شاہزیب کا عکس نظر آیا۔ اس نے آج کالی شلوار قمیض پہنی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور وہ ہر درجہ وجیح لگ رہا تھا۔ بندر کہیں کے، ہمت کیسے بھی میرے کمرے میں آنے کی؟ ایمن نے مڑ کر غصے سے کہا مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اسے کرسی سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایمن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر جما دیے تھے۔ اب ایمن اس کے بازوؤں کے حصار میں قید تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور گہری تھی کہ ایمن کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں، نہیں ہوں میں خوش۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے؟ یہ سب امی ابو کی زبردستی ہے۔ میں تو بس ان کی عزت کی خاطر خاموش ہوگی۔ میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں جو اپنے ماں باپ کی بات ٹال دے۔ اس نے نظریں جھکائے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کا دل کسی پاگل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ شاہزیب نے ہنس کر اپنا سر اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اچھا تو یہ سارا ملبہ تم نے اپنے والدین پر ڈال دیا ہے؟ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ لیکن ایمن خان، وہ جو تم کل بارش میں میری باہوں میں پگھل رہی تھی، کیا وہ بھی امی ابو کی زبردستی تھی؟ ایمن کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا۔ وہ تو بس محبت تھی جسے تم ماننے سے ڈر رہی ہو۔ شاہزیب نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اسے اپنی گہری آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے والدین کے کندھے پر بندوق رکھ کر یہ رشتہ لیا ہے؟ نہیں جانے من، میں نے تو بس اپنا حق چھینا ہے کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایمن کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے وجود کے مزید قریب کر لیا۔ ایمن کا سانس اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ اب بولو، کیا اب بھی یہ زبردستی ہے؟ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے لرزتے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیے اور اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے کی خاموشی ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے گونج رہی تھی۔ انا کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی اور اب صرف ایک دل فریب احساس باقی تھا۔ شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت اور ڈھولک کی دھاپ کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایمن اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے ابھی اپنے نکاح کا سرخ جوڑا ہینگر سے نکال کر بیڈ پر پھیلایا تھا۔ سرخ رنگ کے اس بھاری لباس پر ستارے اور موتی اس طرح چمک رہے تھے جیسے وہ ایمن کی تقدیر کے روشن ہونے کی نوید دے رہے ہوں۔ اچانک کمرے کی کنڈی گھومنے کی آواز آئی۔ ایمن نے ہڑبڑا کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے شاہزیب کھڑا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، شاہزیب باہر جائیں۔ ایمن نے گھبرا کر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ پرانی گن گرج نہیں تھی بلکہ ایک لرزش تھی۔ دیکھ لینے دو، اپنی منگیتر کے کمرے میں آیا ہوں، کسی غیر کے نہیں۔ اس نے اندر آ کر ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔
اس کا یہ انداز اتنا حاکمانہ تھا کہ ایمن کا دل حلق میں آ گیا۔ بدتمیزی مت کرے، یہ رشتہ صرف بڑوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کو معاف نہیں کیا کہ آپ نے میرا رشتہ زبردستی رکوایا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کی، مگر آئینے میں سے شاہ زیب اپنے بالکل پیچھے کھڑا نظر آیا۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ ایمن کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ شاہ زیب کے ہاتھوں کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا، مگر اس کی سانسیں آگ کی طرح گرم تھی۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی، نک چڑی؟ اس نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تمہارے سرخ جوڑے کی چمک بتا رہی ہے کہ تمہارا دل اس رشتے پر کتنا ناز کر رہا ہے۔ نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے۔ میں تو اب بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ ایک ضدی بندر ہیں جس نے مجھے اپنی انا کی بھین چڑھا دیا ہے۔ ایمن نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے نکلنا چاہا، مگر شاہ زیب نے جھٹکے سے اسے گھما کر اپنی طرف کیا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے وجود کے ساتھ بیٹھ لیا۔ اگر یہ انا ہے تو مجھے یہ انا بہت پسند ہے۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ ایمن کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، جب ان لوگوں نے تمہارا نام لیا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری روح مجھ سے چھین رہا ہو۔ میں تمہیں کسی اور کے سائے میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو میں نے حویلی تک آنے والے سارے راستے بند کروا دیے تھے تاکہ وہ نیا بندر تمہیں دیکھنے نہ آ پائے۔ ایمن کا سانس رک گیا تھا۔ شاہ زیب کی آواز میں موجود تڑپ نے اس کے سارے دفاعی حصار گرا دیے تھے۔ اسے اپنے لرزتے ہاتھ شاہ زیب کے سینے پر رکھے، جہاں اس کے دل کی دھڑکن کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ آپ اتنے اکھڑ کیوں ہیں؟ شاہ زیب کیوں سیدھے طریقے سے اظہار نہیں کرتے؟ اسے نہایت دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے موتی چمک رہے تھے۔ اظہار کمزور لوگ کرتے ہیں، میں تو بس اپنا حق چھیننا جانتا ہوں۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹیکا دی، اور اب یہ حق عمر بھر کے لیے میرا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایمن کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ ایمن کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی ان دونوں کے دلوں کے اعتراف سے گونج رہی تھی۔ کچھ دن بعد حویلی کے وسیع و رئی صحن کو پیلے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ فضا میں ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ایمن مسٹرڈ رنگ کے بھاری زری والے شرارے میں ملبوس، ہاتھوں میں گہری مہندی رچائے، جب برآمدے سے نیچے اتری تو سب کی نظریں وہی ٹھہر گئی۔ اس کی گوری کلائیوں میں کھنکتی ہری چوڑیاں اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ دلہن تو بہت شرما رہی ہے، لیکن ابھی دلہا میاں کو آنے دو، ساری شرم ہوا ہو جائے گی۔ کزنوں کے اس فکرے پر ایمن نے بناوٹی غصے سے انہیں دیکھا، مگر دل ہی دل میں وہ اسی پل کا انتظار کر رہی۔ اچانک شور مچا اور شاہ زیب اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں داخل ہوا۔ مسٹرڈ کرتے اور سفید کلف لگی شلوار میں وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی ایمن پر پڑی اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایمن کو اتنے روایتی اور دلکش روپ میں دیکھا تھا۔ رسم کے لیے جب شاہ زیب کو ایمن کے برابر بٹھایا گیا تو ایمن نے محسوس کیا کہ شاہ زیب کا بازو اس کے شانے سے مس ہو رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر تھوڑا دور ہونا چاہا، مگر شاہ زیب نے بڑی مہارت سے اس کا دوپٹہ اپنی گھڑی میں الجھا لیا۔ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو پوری زندگی کی قید شروع ہونی ہے۔ شاہ زیب نے نہایت دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ایمن کی گردن کو چھوئیں تو اس کے پور میں سنسنی دوڑ گئی۔ آپ کی گھڑی ہمیشہ میرے دوپٹے میں ہی کیوں پھنستی ہے؟ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی، مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ شاید اسے پتہ ہے کہ اس کا مالک تمہارا قیدی بن چکا ہے۔ شاہ زیب نے اپنا ہاتھ اس کے مہندی سے رچے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اس کا لمس اتنا گہرا تھا کہ ایمن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ رنگ تو بہت گہرا چڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے دماغ پر پوری طرح سوار ہوں۔ اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں، یہ رنگ اس لیے چڑھا کیونکہ مہندی اچھی تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ہنس کر اس کی چھوٹی انگلی کو دبایا۔ یہ ان کی انا اور محبت کا ایک انوکھا کھیل تھا جو اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اگلے دن ان تین لفظوں نے حویلی کی فضا ہی بدل دی تھی۔
ایمن کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی ٹوٹ کر اس کے سرخ عروسی جوڑے پر گری تھی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ رات کی پچھلے پہر جب حویلی کا شور تھم گیا، ایمن اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں کی مدم روشنی سے مہک رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ اسے اپنی واسکٹ اتار کر صوفے پر پھینک اور ایمن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایمن نے فوراً اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا تھا۔ ابھی تک وہی نک چڑی والی عادت، اب تو گھونگھٹ اٹھا دو، اب تم قانونی طور پر میری ملکیت ہو۔ شاہ زیب نے شرارت سے اس کا گھونگھٹ پیچھے کیا تو ایمن کا حیا سے تمتماتا چہرہ سامنے آیا۔ ملکیت؟ میں اب بھی کہتی ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف امی ابو کا مان رکھنے کے لیے کی ہے، ورنہ میں آپ جیسے بدتمیز انسان سے کبھی شادی نہ کرتی۔ اس نے نظر جھکا کر اپنا پرانا داغ لاپا تو شاہ زیب نے گہرا کہکا لگایا اور اچانک اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایمن سنبھل نہیں سکی تھی اور سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ اس کا سرخ جوڑا شاہ زیب کے بادامی کپڑوں پر پھیل گیا تھا۔ اچھا، تو یہ جو تمہارا دل ابھی ہتھوڑے کی طرح بج رہا ہے نا، یہ بھی امی ابو کے ڈر سے ہے۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر گری لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بولو ایمن، کیا اب بھی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ ایمن نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر شاہ زیب نے اس کی کلائیاں پکڑ کر اس کے سر کے دونوں طرف بیڈ پر جما دی۔ اب وہ پوری طرح اس کے سحر میں تھی۔ آپ بہت برے ہیں شاہ زیب، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ برا تو میں بچپن سے ہوں، مگر تمہارا ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا، جس نے ایمن کی ساری شکایتیں پگھلا دی۔ ایمن، میں نے اپنی پوری زندگی اس پل کا انتظار کیا کہ تم میرے سامنے یوں ہی ہاری ہوئی حالت میں کھڑی ہو اور میں تمہاری انا کو اپنی محبت سے شکست دوں۔ ایمن کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس نے اپنی کلائیاں چھڑائی اور شاہ زیب کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ میں ہاری نہیں ہوں شاہ زیب، میں نے خود کو آپ کے حوالے کیا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ میرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شاہ زیب نے اسے مزید اپنے وجود میں بیچ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے نئے سفر کی گواہی دے رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، جہاں انا کا نام و نشان نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت تھی، جو شروع سے تھی مگر سامنے نہیں آ رہی تھی۔